बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को क्या ज़रूरत बनी, क्या ऐसा उनके ज़हन में आया कि वो सफाई दे दें कल के कमिश्नर के बयान के बाद? क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को बराह रास्त डायरेक्टली रिगिंग के इल्ज़ाम में मुलव्वस करार दिया है। तो क्या ज़रूरत बनी, क्यों ऐसी डेवलपमेंट सामने आई कि काजी फायज ईसा साहब ने पहले तो लाइल्मी का इजहार किया, कहते हैं कि जी मुझे तो नहीं पता कौन है वो शख्स और क्यों इल्ज़ाम लगाए उसने, कोई सबूत लेके आए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कल कोई चोरी या कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पे लगा दे, तो सबूत लेके आए। सबूत के बगैर क्यों उसने इल्ज़ाम लगाए? तो मेरा काम इलेक्शन करवाना नहीं था। हमने तो जो एक लड़ाई चल रही थी कि इलेक्शन करवाना किसने, जो इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट चल रही थी, हमने तो उसका रास्ता हमवार किया और दोनों को कहा कि आप फैसला करें और फिर हमें बताएं ताकि हम इलेक्शन करवाएं। तो हमने इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार किया। जिन्होंने इलेक्शन करवाना था वो आईनी ओहदों पर मौजूद थे, लेकिन वो डिबेट कर रहे थे इसके ऊपर। तो मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया उसका कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत लेके आए। ये काजी फायज ईसा साहब कौन सा सबूत मांग रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। एक तो सबसे पहले उन्होंने लाइल्मी का मुजाहरा किया कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ऐसे ही लाइल्मी का मुजाहरा किया जैसे चंद दिन पहले काजी फायज ईसा साहब अदालत लगाते हैं और उसमें बैठे हुए कहते हैं कि जी क्या इलेक्शन हो चुके हैं और नया वजीर आजम कौन बना है। जैसे कि काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं ही नहीं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो खबरें ही नहीं सुनते, मीडिया पे तो वो आते ही नहीं है, मीडिया देखा ही नहीं कभी उन्होंने, और उनको पता ही नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि मुल्क के हालात इस टाइम क्या हैं। यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और वजीर आजम कौन बना है या कब उसने बनना है, और पाकिस्तान में इस इलेक्शन के बाद हो क्या रहा है। तो वो पहले तो लाइल्मी का इसी तरह इजहार करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं था कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब कौन है, क्यों उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और किस वजह से लगाया, और फिर वो सबूत मांग रहे थे। कैसा सबूत मांग रहे थे, क्या सबूत चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? इलेक्शन में धांधली हुई है और ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरे का पूरा पाकिस्तान यकमुश्त इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, सिवाय मुस्लिम लीग नून के, सिवाय नवाज शरीफ साहब के, सिवाय लंदन प्लान वाले जो हैं उनके, सिवाय वो लोग जिनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, सिवाय इसके तमाम पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टीज चीख चीख कर बता रही हैं कि इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। फिर जो धांधली की गई है, जिस तरीके से की गई है, उसका क्या सबूत चाहिए? फॉर्म 45 आपके सामने है, फॉर्म 47 आपके सामने है, फॉर्म 49 आपके सामने है। जो फॉर्म 45 है वो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर जो लोग जीते हुए हैं उनकी तरफदारी करता है, और जो फॉर्म 47 है और फॉर्म 49 इसको तब्दील कर दिया गया। इसमें अब सबूत क्या चाहिए? क्या फॉर्म 45 बनाने वाले गलत लोग बैठे थे, या फिर फॉर्म 47 या फिर फॉर्म 49 वाले? तो चीफ जस्टिस साहब को पहली बात यह कि सफाई देने की जरूरत नहीं बनती थी। अगर चीफ जस्टिस साहब को लाइल्मी का भी इजहार उन्होंने किया है, तो अगर इल्म हो भी गया तो उनका काम ये था
بلکہ انہوں نے عدالت میں بیٹھے بھی، عدالت بھی کھولی اور وہاں پر مشاورت بھی کی ججز کے ساتھ اس معاملے کے اوپر. تو ان کو چاہیے تھا کہ 100 موٹو ایکشن لیتے اور ڈائریکٹلی وہ اختیارات رکھتے تھے کہ کمشنر لیاقت چٹھا کو بلاتے اپنی عدالت میں اور وہاں پر ان سے پوچھ لیتے کہ کیسے آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اور جس پہ آپ نے الزام لگایا ہے کس بیس پہ لگایا ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. بالکل کلیئر ہو جاتا، قوم کے سامنے آ جاتا. لائیو سماعت کرنے کے آپ بڑے ماہر ہیں اور لائیو سماعت میں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو آپ جرا بھی ان کے اوپر کروا سکتے تھے، آپ ان سے ثبوت بھی مانگ سکتے تھے، تاکہ دنیا کے سامنے جو یہ ایک نیا سیاسی بحران جنم لے چکا ہے، پاکستان کے سامنے یہ ایک جو نیا کٹا کھل چکا ہے، نیا جو ایک پینڈورا باکس کھلا ہے، یہ یا تو بند ہو جاتا یا بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا. پھر گھبرا کر آپ نے میڈیا کے سامنے اپنی صفائی دے دی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ کے پاس جو اختیار ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیئرمین ہیں آپ، جسٹس ہیں، اور آپ چاہتے تو اس شخص کو وہاں پر اپنی عدالت میں بلا کر پوری دنیا کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے سچ کا سچ اور دودھ کا دودھ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. کمشنر لیاقت علی چٹھا کے بیان کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی پریشان ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. جب سے کمشنر صاحب نے یہ بیان دیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، ایکچولی وہ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے تمام کے تمام جو جذبات تھے، جو ان کا ضمیر جاگ چکا تھا، وہ قوم کے سامنے رکھ دیا. تو سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ وہ پنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے. 13 سیٹوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دھاندلی کی ہے. اچھا، اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پورا سچ نہیں بتایا انہوں نے. پورا سچ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کشتیاں جلا کر آئے ہیں، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مرنا ایسے بھی ہے، مرنا ایسے بھی ہے، اگر میں خودکشی کر دیتا ہوں تو حرام کی موت ہے اور میرا ضمیر جو ہے زندہ ہو چکا ہے، تو مجھے قوم کو بتا کے جانا چاہیے. تو دونوں طریقے سے آپ نے موت کو ڈیسائیڈ کیا اور کشتیاں جلا ہی دی، تو پھر پورے طریقے سے جلا کر آپ پورا سچ بتاتے کہ ہم نے دھاندلی کروائی ہے. یہاں تک تو آپ نے بات کی ہے. کس کے کہنے پر کروائی ہے؟ کون وہ شخص تھا جو مجھے پریشر کرتا رہا؟ کس کو جتوانے کے لیے کروائی ہے؟ یہ 2-3 چیزیں آپ نے نہیں بتائی ہیں. آپ نے اپنے ضمیر کی آواز بتائی ہے اور قوم کو بتایا کہ 13 کے 13 حلقوں میں دھاندلی کروائی ہے ہم نے. پھر اس کے بعد میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ نیچے جو این پی اے کی سیٹ ہوتی ہے، 26 سیٹیں ان حلقوں کی نیچے آتی ہیں، تو ان 26 سیٹوں کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ ایم پی ایس کی سیٹ کے اوپر بھی ہم نے دھاندلی کروائی ہے. تو آدھا سچ انہوں نے بتایا ہے. آدھا سچ چیف جسٹس پاکستان چاہتے تو 100 موٹو ایکشن لے کے اس کو پوچھ سکتے تھے، اس سے بیان کروا سکتے تھے کہ پورے کا پورا سچ کیا ہے. اور شاید وہ شخص جو ڈر کے مارے آدھا سچ بول کے گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ پورا کا پورا ایسے شخص کے سامنے بیان کر رہا تھا جو پاکستان کا مضبوط ترین شخص ہے، جو انصاف کے تخت پر بیٹھا ہے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ اس جذبے کے ساتھ وہ وہاں پر بیان کر دیتا کہ کون لوگ اس کے پیچھے سہولت کار تھے اور کن لوگوں کو بینیفیشیل کروایا گیا. خیر، ایسا نہیں ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی میں ہے، کیونکہ اگر یہ تحقیق ہوتی ہے اور ڈویژن کا جو پورے کا پورا، جیسے الیکشن کمیشن نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے اور پورے ڈویژن کے الیکشن کالعدم ہو جاتے ہیں، تو نون لیگ 11 سیٹیں جیتی ہوئی ہے جس کو جتوائی گئی ہیں، اور نیچے پھر پی پی کی سیٹیں 26 ہیں، ان میں بھی دھاندلی ہوئی پڑی ہے. تو یہ نون لیگ سے سیٹیں ہاتھ سے چلی جائیں گی. یہ ایک گیم بھی ہو سکتی ہے، یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے، یہ پلان بھی ہو سکتا ہے، طاقتور کا بھی پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ بھی وزارت عظمیٰ سے بھاگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ وزارت عظمیٰ سے بھاگے تو اس کو بھاگنے نہ دیا جائے. ایک چیز. دوسرا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کمشنر کے بیان کے بعد کسی نے اس کو ذہنی مریض قرار دے دیا، کسی نے کہا کہ اس کا علاج ہونے والا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟
ابھی تک وہ کمشنر کے عہدے پہ تھا، اتنے ٹاپ کے عہدے پہ اس کو بٹھایا ہوا تھا بیوروکریسی میں، تو اس کا پہلے معائنہ نہیں کیا گیا، میڈیکل چیک اپ نہیں کیا گیا، پتہ نہیں کتنے فیصلے اس کے ہاتھ سے گزرے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی کہانی ہے، جیسے میں آپ کو بتا دوں، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک شاید جج صاحب تھے جنہوں نے پولیس کو اور پورے پاکستان کو گالیاں دی لاہور کی سڑک کے اوپر ایک اینکر کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اور بعد میں آئی جی پنجاب صاحب نے اس کو گلے لگا کے کہا کہ یہ تو تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب تھا، اس کا مینٹلی صحت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے اس سے یہ ری ایکشن ہوا ہے، تو اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس کو تھپکی دی، اس کو چمیاں دی، اس کو گلے لگایا اور اس کو ایوارڈ بھی دیا۔ یہ سیم یہ چیزیں پاکستان میں ایک عام بات ہے، اور یہ عام بات یہ ہے کہ کسی کو پاگل قرار دینا ایسے بیانات کے بعد بالکل عام ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا سچ کوئی بتا رہا ہے تو وہ ذہنی مریض ہے، اور اس سے پہلے وہ آپ کی شادیوں میں بھی ٹھیک ہے، آپ کے تمام معاملات میں ٹھیک ہے، آپ کی بیوروکریسی کے معاملات میں بھی ٹھیک ہے، صوبے کے سب سے بڑے ضلع کا اس کو کمشنر بنایا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور پنڈی ڈویژن اس کے حوالے کر دیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے سچ بول دیا ہے بس وہ ذہنی مریض تھا جی، اس کا اب علاج کرایا جائے گا۔ اور یہ عامر میر صاحب بھی، جناب جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا۔ بھائی ذہنی مریض تھا تو اس کو آپ نے اتنے بڑے عہدے پہ کیوں لگایا؟ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تو تباہی پھیر دی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عام سی بات ہے، اور تحقیقات کے حوالے سے یہ اب کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ جس ملک میں شراب کی بوتل پکڑی جائے اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں سے پکڑی جائے، وہ بڑے بڑے سیاستدان ہوں، اور اس کو شہد کی بوتل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس ملک میں پھر جب ایک بیوروکریٹ آ کے ٹی وی پہ سچ بولے گا تو اس کو ذہنی مریض بنا دیا جائے گا، اس کا ذہن خراب کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں عام سی بات ہے۔ عام سی تحقیقات کیسے ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی ہے۔ تحقیقات سے نکلے گا کیا؟ آج تک پاکستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کی تحقیقات سے پاکستان کو کیا ملا ہے، کیا نکلا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تحقیقات ہوئی ارشد شریف صاحب کے معاملے کی، کچھ نکلا پاکستان کے سامنے، کچھ آیا۔ سائفر کیس کی کوئی تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو گولیاں لگ گئی وزیر آباد میں، تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ضلع شاہ کا قتل، تحقیقات ہوئی؟ نو۔ ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کے اوپر گولیاں برسا دی گئیں، تحقیقات ہوئی؟ نہیں۔ نقیب اللہ مسعود کو قتل کر دیا گیا، راؤ انوار نے کیا، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز، تحقیقات ہوئی؟ نہیں۔ 16 ارب کا کیس شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور وزیر اعظم بن گیا، تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے اتنے بڑے واقعات ہو گئے، کوئی جے آئی ٹی بنا کے تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ عمران ریاض خان اور کئی صحافیوں کو اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوئے، تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اور کئی واقعات ایسے ہیں، بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ جس میں 300 لوگ جل کر راکھ ہو گئے، تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کتنے لوگوں کے ساتھ، اچھا مسنگ پرسن پاکستان میں کتنے ہوئے، کوئی تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو یہ ایسے ہی تحقیقات ہوں گی، اور ایسے ہی پاکستان کے قوم کو یہ رزلٹ دیا جائے گا کہ جی ہم نے تحقیقات کی ہیں اور یہ بندہ ذہنی مریض تھا، اور اس نے ذہنی علالت کی وجہ سے ذہن میں جو ایک بات آئی اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے یہ بات ڈیلیور کر دی۔ یہ تحقیقات ہوں گی، اور یہ مزید تحقیقات اسی قسم کی پاکستان میں ہوتی رہیں گی۔ حکومت سازی کے عمل کے اوپر معاملہ بڑا پھنس چکا ہے، ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی ان کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ جناب وزارت عظمیٰ لینا مطلب دوبارہ گڑھے میں چلے جانا، مطلب جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے دھوڑ نکال کے رکھ دی پورے پاکستان کی، تو بڑی مشکل سے چند سیٹیں آپ کو مل چکی ہیں، تو آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کوئی اس میں سے، نہ کوئی پیپل پارٹی وزارت عظمیٰ لینا چاہتی ہے، نہ ہی کوئی اور سیاسی پارٹی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کرنا چاہتی ہے، JUIF بھی اپوزیشن کرنا چاہتی ہے۔ تو حکومت کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ الیکشن ایسا
तरतीब से हुआ है कि हुकूमत ही कोई नहीं करना चाहता, और हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने भी अपनी डेडलॉक पेश कर दिया, अपनी शर्त रख दी है। और क्या शर्त है कि जो शख्स हमारे साथ जो इल्हाक करेगा, चाहे वो पीपल पार्टी कोई भी, उसको काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा, वो काबीना में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो आईनी ओहदे लेके काबीना से राय फरार इख्तियार कर ले। ये मामला हो चुका है। और ये अंदाजा लगा लें कि अगर मैंडेट चोरी ना होता तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आसानी से एक हुकूमत बनाती और मुल्क में सियासी बहरान खत्म हो जाता। लेकिन ये इलेक्शन तो हो गया है। अब इलेक्शन जिस तरीके से हुआ ये भी पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस तरीके से पाकिस्तानी निकले और उन्होंने अपना वोट का हक दिया, वोट किसी को दिया, निकला किसी का, ये भी उनको पता है। और जिस तरीके से चोरी हुआ इलेक्शन ये भी पूरे पाकिस्तान को पता है, इवन के पूरी दुनिया को पता है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है बात। तो हुकूमत कैसे बनेगी ये अब देखना है। हुकूमत में कौन लोग आएंगे ये भी अब देखना है। हुकूमत डंडे के जोर पे बनती है या नहीं बनती है ये भी देखना है। दुनिया इनके ऊपर कितना भरोसा करती है ये भी देखना है। और नवाज शरीफ साहब को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंच चुका है कि आप ये मत सोचें कि आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो पंजाब आपके हवाले कर दिया जाएगा। आप पंजाब में भी फिर हुकूमत नहीं बना सकते हैं। अभी सारे मामलात वहां पर ही अटके हुए हैं और किसी टाइम भी कोई रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।